بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ہر فرشتہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پہ سائم میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بنت آدم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے باپ کی روح اچانک پرواز کر گئی، سارے جسم اور منہ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر ڈرنے لگے، میں نے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل وائس آف بنت آدم پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ ایک باپ اور بیٹا حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں اچانک باپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ اچانک میرے باپ کے جسم کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ میرے باپ کا رنگ سفید تھا جو آہستہ آہستہ کالا سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ چہرے اور جسم کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ ایسے سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نے شرمندہ ہو کر اپنے باپ کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا تاکہ لوگ دیکھ نہ پائیں۔ جب کافی ٹائم گزر گیا اور اس حالت میں نہ کوئی غسل دینے کو تیار تھا اور نہ ہی جنازہ پڑھنے کو، تو میں بہت پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ اگر یہی حال رہا تو میرے باپ کو بغیر جنازے کے اور بغیر غسل کے ہی دفن کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا دیکھا کہ اچانک سے ایک ڈاچی سوار آیا ہے جس کے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈاچی سے نیچے اترا اور میرے باپ کی میت کے پاس آیا اور آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیا اور میرے باپ کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے میرے باپ کا رنگ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر وہ ڈاچی سوار اپنی ڈاچی پہ سوار ہو کر واپس بیٹھ کر جانے لگا تو میں نے بھاگ کر ڈاچی کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے میرے باپ کا چہرہ نورانی بنانے والے، بتا تو صحیح کہ تو ہے کون؟ تو اس نے سن کر کہا کہ یہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ میں ڈاچی کی لگام تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کون ہیں۔ میری بات سن کر اس ڈاچی سوار نے کہا اچھا تو مجبور کرتا ہے تو سن۔ ایک دن ایک جگہ پہ محفل ہو رہی تھی اور اس محفل میں درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ تیرا باپ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے بھی بیٹھ کر بڑی محبت کے ساتھ زندگی میں ایک بار مجھ پہ درود پاک پڑھا تھا اور آج میں اس درود پاک کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو معزز ناظرین، ذرا غور کیجئے، جس نے زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھا، نبی اکرم شافی معظم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تشریف لائے اور اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے روک کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔